اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس, ہاؤ آر یو؟ ہوپ یو آل آر fine and doing your work wholeheartedly. اچھا, آئی تھنک سو آپ لوگوں نے لرن کیا ہوگا اپنا جو لاسٹ لیکچر میں نے دیا تھا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سنوں گی آپ لوگوں سے, اور پہلے میں نے نماز کا دیا ہوا تھا, وہ تو اتنا اچھا رسپانس نہیں آیا تھا, لیکن آیات تو یوز ٹو ہے نا آپ لوگ کرنے میں, وہ تو نیو ٹاپک تھا, آیات تو آپ کو کم از کم آنی چاہیے. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے آیت نمبر 14 اور 15 اور یہ 16 بھی پڑھی تھی. آگے 17 ہم پڑھیں گے آج, لیکن پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے اس کا ترجمہ وغیرہ پوچھنا چاہوں گی. ترجمہ مجھے آپ لوگ سناتے جائیے گا, ٹھیک ہے؟ بامحاورے سناتے جائیے گا. ریان کاشف, unmute from your side. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. یس مس میں نا یہ والا پورا ویک نہیں کلاس لی مس, تو آپ نا مجھے آئیلٹس شو کرا دیں گی؟ بیٹا اس کی ریویژن ہوگی, ٹھیک ہے؟ جب ریویژن ہوگی نا پھر اس میں آپ لوگوں کو سب کا سارا کرا دوں گی. بس تھوڑا سا آگے رہ گیا, وہ ختم ہو جائے گا نا, پھر ریویژن میں آپ کر لیجیے گا. آپ نیکسٹ کلاسز آپ مس مت کیجیے گا نا, ٹھیک ہے؟ اوکے مس. ہاں, اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ جن بچوں کی کلاس مس ہو جاتی ہے نا, آپ لوگوں کے جو لیکچر ہیں وہ ڈیلی ہی یوٹیوب پہ ڈال دیے جا رہے ہیں. CKC آفیشیل میں جائیں, وہاں پہ اس کو سبسکرائب کریں, آپ کو تمام جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ مل جائیں گی. جتنے بھی آپ کے لیکچرز ہوئے ہیں نا, آپ کو پریویس لیکچرز مل جائیں گے اس میں, ٹھیک ہے؟ اگر کسی کی کلاس کسی وجہ سے مس ہو جاتی ہے تو ڈونٹ بی وری اباؤٹ اٹ, جسٹ گو آن یوٹیوب اینڈ فائنڈ یور لیسن. اچھا بیٹا, آپ جو ہیں, میں آپ انمیوٹ کر, اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں لرن کس کس نے کیا ہوا ہے؟ ہینڈ ریز کریں. عرفہ فیصل, علیزہ مریم, عریج, فراز, وانیہ احمد, ایمان آصف, رامش فاطمہ, مہرین, عنایہ, عریج فراز, عمر, ایمن, ٹھیک ہے؟ بہت سے بچوں نے کیا ہوا, لیکن بہت آہستہ آہستہ ہینڈز ریز ہو رہی ہیں. فٹافٹ جو ہے یہ فل, میرے پاس جو لسٹ ہے وہ فل ہو جانی چاہیے تھی. عرفہ فیصل, انمیوٹ فرام یور سائڈ. السلام علیکم ٹیچر. وعلیکم السلام. اچھا, اب میں آپ سے سنوں گی آپ کی جو اوپر والی آیات ہے نا, سٹارٹ جہاں سے کروایا تھا میں نے, وہاں سے آیت نمبر 11, اس کا مجھے ترجمہ سنائیں. ساتھ ساتھ اس کی عربک بھی پڑھنی ہے آپ نے. ٹیچر میں آپ کو میننگ بھی سناؤں ہاں, میننگ بھی. اور ترجمہ بھی؟ میننگ آتے ہوں گے تو ترجمہ آئے گا نا, اور جی آنیسٹلی. جی. از جب یوحشیکم تمہیں اڑھائی, نعاسا نیند, آمنتو تسکین والی, منہو اپنی طرف سے, وَيُنَزِّلُ اور برسایا, علیکم تم پر, من سے, من السمائی آسمان, ماءً پانی, لیطہرکم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے, بھی اس سے, وَیُذْہِبَ اور دور کر دے, عنکم تم سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ سنائیں آپ. ترجمہ, جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھائی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم اس سے
نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس کے لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، گڈ۔ اچھا بیٹا علیزہ، انمیوٹ فرام یور سائڈ۔ ہلو، السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا تھوڑا بہت تشریح میں آپ کو بتایا تھا میں نے، یہ جو فرسٹ آیت ہے۔ جی یہ والی جو اس نے ابھی ترجمہ بتایا ہے؟ ہاں جی، جو ترجمہ بتایا نا وہ میں نے اسکرین پہ بھی شو کر دیا آپ کو۔ جو اس میں یہ ہے کہ کون سے غزوہ کا ذکر ہے اس میں؟ انمیوٹ فرام یور سائڈ علیزہ۔ علیزہ کو کیا تھا نا میں نے انمیوٹ، نہیں آتا؟ وانیہ احمد، انمیوٹ فرام یور سائڈ۔ السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام۔ اس میں کون سے غزوہ کا ذکر کیا؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں کہہ رہے ہیں کہ آسمان سے تم پر پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر جو ہے وہ پاک کر دے، نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اب اس میں ایک بات میں نے بتائی تھی ان کے پلیس کی، وہ کون سی تھی؟ کس کی؟ ان کی جگہ کی، مسلمانوں کی جگہ کی، کہ تمہارے پاؤں جمائے رکھے کہ میں نے جو ہے نا وہ دلوں کو تسکین دے اور تمہارے پاؤں جمائے رکھے، وہ ذہن میں ہے کچھ؟ ایک سیکنڈ ٹیچر، نہیں۔ اچھا چلے کوئی بات نہیں، میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس میں بتاتی ہوں۔ یہ ترجمہ تو بیٹا آپ لوگوں نے لرن کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایکسپلینیشن بتائی جاتی ہے نا اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں، تاکہ جب آپ کوشچن آنسرس ہوں آپ لوگوں کے تو آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی پیش نہ آئے۔ اس میں جو ہے نا آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تاکہ مسلمانوں کو تسکین دے۔ مسلمان کچھ بے وضو تھے، وہ جو ہے وہ چاہ رہے تھے کہ وضو کر لیں، اپنے آپ کو پاک کر لیں، لیکن وہاں پہ پانی وغیرہ موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بارش برسائی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جس جگہ پہ وہ تھا وہ زمین تھی ریتلی، ان سے پاؤں دھس رہے تھے، ان کے قدم جو ہیں وہ جمے نہیں تھے، جب بارش آئی تو ان کے جو ہے وہ ریت زمین پہ بیٹھ گئی اور پاؤں ان کے اچھی طرح سے اس کے اوپر جمنا شروع ہو گئے، اور اس سے جو ہے نا شیطان کا جو وسوسے وغیرہ ہے وہ بھی جاتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ہے نیند کو اڑانے کا، نیند کی چادر اڑانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب میدان جنگ میں نیند آتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کو اگر جنگ میں نیند آئے تو وہ تھوڑا سا فزیکلی اور مینٹلی جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فزیکلی اور مینٹلی فریش کرنے کے لیے نیند کی چادر اڑائی تاکہ مسلمان فریش ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور آسمان سے پانی بھی برسایا کہ وہ جو محسوس کر رہے ہیں کہ بے وضو ہیں یا گندے ہوئے ہوئے ہیں، پاؤں گندے ہیں، ہاتھ گندے ہیں، تو وہ بھی دور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس سے ان کے دل بھی مضبوط ہوئے کہ اب ہم پاک بھی ہیں، ہماری نیند بھی پوری ہو گئی ہے، ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس سے وہ ڈٹ کر لڑے اور جم کے لڑے۔ یہ غزوہ بدر کا واقعہ ہے اور اس میں بتایا بھی جا رہا ہے کہ لڑنا کس طریقے سے ہے۔ اچھا لاسٹ ٹائم میں نے پڑھائی تھی آیات، اس میں 2 باتیں بتائی تھیں کہ کن 2 باتوں کے سوا جو ہے وہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا جائز نہیں۔ رامیش فاطمہ می going to unmute you. Give me the answer of this question. السلام علیکم ٹیچر۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، وہ 2 باتیں آپ بتائیں گی کہ کون سی تھیں جن کے علاوہ جو ہے وہ جنگ سے منہ پھیرنا جائز نہیں؟ ٹیچر کس کے علاوہ؟ لاسٹ ٹائم میں نے آیات پڑھائی تھی، اس میں تھا کہ یہ 2 باتیں ہیں
کہ انسان اگر پیٹ پھیرے گا نا، الٹے پاؤں بھاگے گا، تو اس کے لیے تو عذاب جہنم ہے، سوائے 2 صورتوں کے۔ وہ 2 صورتیں کون سی ہیں؟ نہیں یاد، نہیں پتا؟ مجھے آیت یاد ہے آیت کا اس کی ترجمہ جو سنائیں، سنائیں جو کون سی؟ وہ والی آیت جو میں نے لاسٹ ٹائم پڑھائی تھی، آیت نمبر 15 ہے میرا خیال ہے، وہ اس کا ترجمہ سنائیں۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بڑی جگہ ہے۔ اچھا، آپ نے پڑھ لیا، آپ بتائیں آپ کو کیا سمجھ آئی اس میں سے؟ اس میں یہ کیا ہے کہ جو شخص جنگ کے روز صورت میں لڑائی کے لیے کنارے کنارے میں چلے گا، اس کو اپنی فوج سے جا ملے گا، اور پھر وہ پیٹ پھیرے گا، خدا کے غضب جو گرفتار، وہ ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹا، یہ دیکھیے، یہ جو آیات ہیں نا، اس میں تھا کہ یہ جو شخص جنگ کے روز، ویٹ رامش، ٹھیک ہے بیٹا، میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں اس کا اور دوبارہ سے تھوڑا سا، کہ یہ دیکھیے اس میں ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا، اب وہ صورتیں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیا، کون سی صورت ہے، وہ کون سی جو ہے کنڈیشن ہے جس کے سوا آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ جنگ جو ہے اس سے منہ پھیریں، اپنی پیٹ، اپنا جو پاؤں ہے پلٹ جائیں اس پہ، یعنی کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ بھاگنے کی جو ہے وہ 2 صورتیں ہیں، کہ اگر ان 2 صورتوں میں آپ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، یعنی اپنی جنگ کو ختم کر کے دوسری طرف کو بھاگتے ہیں، تو آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ وہ صورت پہلی کون سی ہے؟ کہ وہ کنارے کنارے چلے، یعنی کہ وہ لڑے نا، کنارے کنارے بچ بچ کے چلے، تاکہ وہ حکمت عملی سے کسی دشمن کو مارے یا اپنی فوج کے ساتھ جا ملنا چاہے۔ 2 اس کی صورتیں ہو گئیں، کہ وہ کنارے کنارے اس لیے چلے کہ دشمن کو مارے یا اپنی فوج سے جا کے ملنا چاہے۔ ٹھیک ہے، کہ اس نے اگر میدان جنگ چھوڑ دیا ہے نا، تو میدان جنگ چھوڑا اس نے کیوں ہے، وہ کنارے کنارے کیوں چل رہا ہے، اس نے تلوار بازی یا اپنے گھوڑے سے نیچے وہ اس لیے اترا ہے کہ وہ سائڈ پہ جا کے کسی دشمن کو مارے۔ ٹھیک ہے، ایک نیت اس کی یہ، پھر دوسری نیت اس کی یہ ہے کہ وہ اپنی فوج سے ملنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتا، میں اپنی جان بچا لوں، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے، یا کوئی بری خبر پھیلانے کے لیے بھاگتا ہے، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹا اس کو لرن کیجئے، لرن نہیں کریں گے تو پھر پیپرز میں آنسرز کیسے دیں گے آپ لوگ؟ ابھی بالکل تو کہ 3 آیات رہ گئی ہیں، یہ 3 آیات میں آپ کو کروا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ تعالی ریویژن کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ بھی لیتی رہوں گی۔ آپ جن بچوں نے ہینڈز ریز کیے ہوئے ہیں وہ ہینڈز ڈاؤن کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ سے لیتی ہوں، مجھے رسپانس صحیح نہیں آتا نا، تو پھر میرا دل نہیں چاہتا کسی اور سے لینے کے لیے۔ اچھا سا لرن کریں گے نا جس دن، اس دن پھر میں آپ لوگوں سب سے ٹیسٹ لوں گی۔ صحیح تھا، نیکسٹ ٹائم میں نے کسی کو جو ہے وہ سب کی ویڈیو آن کروانی ہے، آج تو میں نے ویسے ہی سنا ہے نا، ویڈیو آن کروا کے پھر میں سنوں گی آپ لوگوں سے ٹیسٹ، اسی لیے اس کے لیے اچھے سے پریپیئر ہوتے ہوئے آپ کا جو ویژول ٹیسٹ ہے وہ بھی ہوگا، اور یہ جو آیات ہیں ان کے ترجمے کا ٹیسٹ بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور جو تھوڑا بہت بیچ میں ایکسپلینیشن کروائی ہے میں نے، وہ بھی اس میں شامل ہوگی، اسے ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اب اس کا پڑھتے ہیں، نیکسٹ جو ہے یہ پچھلی آیت جو بھی میں نے آپ کو بتائی، یہ نیکسٹ ہے۔ فلم، فا مینس پس، لم نہیں، ٹھیک ہے، پس نہیں، تقتلو، تق تا ہوتا ہے تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے گرامر میں، یقتلو قتل کیا، واؤ جو ہے وہ زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم بھی جو ہے وہ
زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان کے لیے بے جو دور کے لوگ ہوتے ہیں یا غیر حاضر ہوتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ پس نہیں تم نے ان کو قتل کیا، تم نے ان کو مارا، تا تم نے اقتلوا مارا، سب واو الف جو ہے وہ تم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم انہیں ان سب کو، یا تم سب نے ان سب کو قتل کیا. ولیکن اور لیکن، وا مینس اور، لاکنہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، ولیکنہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے، یا بلکہ اللہ تعالیٰ نے، قتلہم قتلا قتل کیا، ہم انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی نا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے، کہ پتہ چل جائے ساری دنیا کو، پورے عرب کو، کہ مسلمان جو ہیں وہ کون سے ہیں، منافقین اور کفار جو ہیں وہ کون سے ہیں، کیونکہ مسلمانوں میں بہت سے منافقین بھی تھے، کمزور ایمان والے بھی تھے، تو وہ سب جو ہیں ان کا پتہ چل جائے کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے، اور کافروں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ سپر پاور ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ موجود ہے. ٹھیک ہے، وما اور وا اور ما نہیں، رمیتا کنکریاں پھینکی آپ نے، رمی کہتے ہیں کنکریوں کو، آپ نے سنا ہے رمی جمرات، رمی جمرات سنا ہوا ہے نا یہ حج کے موقع کے اوپر، تو رمی کہتے ہیں کنکری کو. ٹھیک ہے، چھوٹے سا جو پیبل ہوتی ہے نا، پیبل اس کو کہا جاتا ہے کنکری. جیسے آپ لوگوں نے تھرسٹی کرو اور ایک پیاسا کوا پڑھی ہوئی ہے نا کہانی، اس میں جو کنکری استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رمی، عربک میں اس کو رمی کہتے ہیں، اور تا تم کے لیے یوز ہوتا ہے سنگولر کے لیے، اینڈ پہ ہو تو سنگولر کے لیے، اور اگر شروع میں ہو تو پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نہیں تم نے پھینکی کنکریاں، ایز جب رمیتا تم نے پھینکی، ولیکن اور لیکن، یا اور بلکہ، اللہ تعالیٰ نے رما پھینکی تھی، ولیبلیا تاکہ وہ آزمائے، المؤمنین مومنوں کو، منہ اپنے سے، بلا آزمانا، بلا بھی آزمائش کو کہتے ہیں، بلا آزمانا اچھی طرح، اپنی طرف سے مومنوں کو آزما لے اچھی طرح سے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم، سننے والا جاننے والا ہے، سمیع بہت سننے والا، اور علیم بہت زیادہ جاننے والا. سمیع اور علیم یہ آتے ہیں ایکسٹریم میننگ میں. ٹھیک ہے، کہ اس سے زیادہ سننے والا اور اس سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. اب اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی، اب یہ رمی تا کی جو ضمیر ہے نا بیٹا، یہ آئی ہے پیغمبر پاک کے لیے، تم کے لیے، ایک سنگولر کے لیے. یہ پیغمبر پاک کو جو ہے وہ مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ وہی جو ہے وہ پیغمبر پاک پہ ہی آتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس کے بریکٹ میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا، بریکٹ میں جو ورڈز آتے ہیں نا وہ آپ کے ایکسپلینیشن کے لیے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتے. بریکٹ میں اسی لیے اس کو لکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا حصہ نہیں ہے، لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ورڈز لکھے ہیں تاکہ آپ کو آسانی سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکے. ٹھیک ہے، جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اللہ نے کہا، یعنی کہ اللہ نے آپ کے دل میں القاء کیا، بتایا کہ بھئی یہ کام کرو، تو وہ آپ نے کیا. وہ اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، بے شک خدا سنتا جانتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اب اس میں یہ ہے بیٹا کہ یہ جو کفار میں اس میں ترجمے کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ مارکا ہو تو یہ ہوا. اب آپ کو اس چیز کا بھی علم ہوگا کہ مسلمان جو ہیں، کیونکہ یہ غزوات ہم پڑھتے جاتے ہیں، اسلامیات تو 1 کلاس سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہمیں بتائی جاتی رہتی ہیں. تو غزوہ بدر جو ہے، غزوہ بدر، غزوہ خندق، غزوہ احد، غزوہ تبوک، یہ سارے جو سے ان کے بارے میں اسلامیات میں لکھا ہوا آتا ہے، اور تھوڑا بہت تو کانسیپٹ ہوگا ہی. تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا مقصد تھا
کہ غزوہ یا کوئی ایک لڑائی ایسی ہونی چاہیے جس سے حق اور باطل جو ہے وہ واضح ہو جائے. غزوہ بدر کو جو ہے وہ حق و باطل کا مارکا کہا جاتا ہے, اور فتح مبین بھی آئی تھنک سو اسی کو کہا جاتا ہے جب فتح مکہ ہوا تھا, کلی فتح, اس لیے کہ کفار کو پتا چل گیا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ چھوٹی طاقت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ مسلمان 313 تھے, اور جو آپ کے یہ جو کفار ہیں وہ تھے 1000 کی تعداد میں, 3 گنا زیادہ, لیکن پھر بھی جو ہے وہ مسلمانوں ہی کو فتح ہوئی. کیوں ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تھا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم نے نہیں قتل کیا, میں نے قتل کیا ان کو, میری مرضی اور منشا سے ایسا سارا کام ہوا. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ آج کے لیے یہیں تک جو ہے بیٹا وہ کافی ہے. آج میں نے آپ کو یہ ایک ہی آیت کروائی کیونکہ بیچ میں آپ سے سننا بھی شروع کیا تھا. اب نیکسٹ میں آپ نے یہ جو آیت نمبر 16 تک, 18 اور 19 صرف ہماری رہ گئی, آیت نمبر 16 تک آپ نے 11 سے لے کے 16 تک آپ نے لرن کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وضو کا طریقہ اور واجبات اور فرائض وہ بھی لرن کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. وہ سارا سننے کے بعد, یہ سارا سننے کے بعد میں آپ کو نیکسٹ کرواؤں گی. آپ نے بہت اچھا سے لرن کر کے آنا ہے, اور دیکھیے بیٹا ڈس اپوائنٹ مت کیجیے گا, ٹھیک ہے. ابھی یہ ویڈیو یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی, اس کے لیے اللہ حافظ. پھر میں آپ لوگوں سے بیٹا لیتی ہوں کوشچنس. اللہ حافظ.